بزرگان محترم اور عزیز میرے بھائیوں، آج میں یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے ختم الرسل کی سیرت بیان کروں۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسل کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئے، بلاغت و فصاحت ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا۔ لیکن مکے میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ میرے بھائیوں، ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی مفکر، کوئی مفسر، کوئی فقیہ نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ کہ خدا عرش پر خود نبی کی شان بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ختم الرسل کی وہ شان سناؤ جو عرش پہ خدا نے بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر تو کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، بیٹے اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے، ابو محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا۔ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا کائنات نہ بنتی۔ اگر محمد نے دنیا میں نہ آنا ہوتا دنیا کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ بیٹے یہ سب چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہے، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا۔ اے پیغمبر، ہم نے تیری باتوں کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری گفتار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اسی کا نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے بھائیو، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اماں نبی کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔
قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی قرآن نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی قرآن نے لا اقسم بهذا البلد کہا، جب میرے نبی کی صفتوں کی باری آئی قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی قرآن نے مبشرہ کہا، جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی قرآن نے نذیر کہا، جب میرے نبی کی بشریت کی باری آئی قرآن نے انما انا بشر کہا، جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئی قرآن نے داعیت الی اللہ کہا، جب میرے نبی کی معراج کا ذکر آیا قرآن نے سبحان الذی اسری کہا، جب میرے نبی کی غار کی باری آئی قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، جب میرے نبی کی ازواج و بنات کی باری آئی قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہا، جب میرے نبی کے جانشوں کی باری آئی قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔